بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین ہدایت دینے پر قادر ہے، ہدایت دینے پر اللہ رب العالمین کی جو کرم نوازی ہے لوگوں کو، وہ ہمہ دم اور ہمہ وقت اللہ رب العالمین اپنی مہربانیوں سے نواز رہا ہے۔ فرمایا جو ظالم ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اس آدمی کو ملتی ہے جو ظالم نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہودیوں کا عیسائیوں کا یہ مشن ہے کہ اللہ کا جو نور ہے اس کو بجھا دیا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہود اور نصارہ اور جو مشرکین مکہ، یہ تینوں کا یہ زور تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی علیہ السلام قرآن کا اور یہ دین اسلام کا مشن لوگوں میں عام کر رہے ہیں، ان کو اسی طرح روکا جائے۔ اور جو یہودی تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ اگر نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں سے ہے تو اس کی جو دعوت ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان تینوں گروہوں کا بڑا یہ چوٹی کا زور تھا کہ اللہ کا جو نور ہے اس کو بجھا دیا جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، وہ یہودی تھا اور اس کو یہ بڑی چڑ تھی کہ نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ پورا نہ ہو، اس کا جو سلسلہ وحی کا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، منقطع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام پر وحی کا جو زمانہ تھا کچھ دنوں کے لیے منقطع ہوا، رکا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اب اللہ رب العالمین جو ان پر قرآن نازل کر رہا تھا وہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع اور ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو پورا کر رہا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو پسند نہیں کرتے، کافر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا نہ ہو، اللہ فرماتا میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، فرمایا لوگوں میں وہ ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنی ذات کا انٹروڈیوس کراتا ہے کہ میری ذات کون ہے۔ فرمایا میری ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کا جو دین ہے تمام دینوں پر غالب ہو جائے، کہ نبی اکرم علیہ السلام کا جو دین ہے تمام دینوں پر غالب ہوگا۔ یہ قرب قیامت جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو اس وقت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زمین پر بھیجے گا وہ عدل کے ساتھ حکومت کریں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عدل و انصاف ہوگا وہ عروج پہ ہوگا۔ فرمایا وہ ضرور صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں کا یہ کراس کا یہ کلیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ سولی چڑھایا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے نظریے کو باطل کریں گے اور فرمایا کہ جو خنزیر کو پگ کو حلال کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کی نسل کو ختم کر دیں گے، ضرور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں پر ظلم و ستم ہو کر جزیہ اور ٹیکس لیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوگا کہ لوگوں کے جو جانور ہیں جو اونٹنیاں ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی ظلم کرنے والا، کوئی بھی لٹیرا، کوئی بھی ڈاکو اور کوئی بھی چور نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ قرب قیامت جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت امن ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، بخل ہے، کینہ ہے، فرمایا یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ فرمال اس قدر ہوگا تو اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئیں گے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا جو مشن ہوگا اس کے وہ سپورٹر ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ مشرک بھی یہ نہیں چاہتے، مشرکین مکہ آئیڈولسٹ
کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ نبی علیہ السلام کا جو دین ہے تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور یہود بھی نہیں چاہتے اور عیسائی بھی نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات کا یہ وعدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا، محمد علیہ السلام کا جو دین ہے، جو مشن ہے، یہ تمام دینوں پر غالب ہوگا۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو انکرج کیا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا بزنس نہ بتاؤں، اگر تم اس بزنس کو اختیار کرو تو تم کو اللہ رب العالمین عذاب علیم سے، جو پینفل پنشمنٹ ہے، اللہ رب العالمین تم کو اس سے نجات دے گا، تمہاری پروٹیکشن ہوگی۔ کہ جس وقت تجارت کی جاتی ہے، بزنس کیا جاتا ہے، تو اس میں انسان کوئی چیز دیتا ہے تو کچھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ دے گا تو پھر وہ حاصل کرے گا، جس کے بارے میں اللہ کریم نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کریم نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خریدی ہیں اور ان کا مال بھی خریدا ہے جنت کے بدلے میں، کہ مومنوں نے اپنی جان اور اپنی ذات کو مشقت میں ڈال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے میں میں نے ان کو جنت دی ہے۔ جس وقت تجارت کی جاتی ہے بندے کو نقصان کا اور نفع کا یہ دونوں خیال ہوتے ہیں کہ ممکن ہے مجھے اس تجارت سے نفع مل جائے، ممکن ہے مجھے گھاٹا ہو جائے۔ اللہ فرماتا جن لوگوں نے میرے ساتھ تجارت کی ہے ان کو نفع ہی دیا ہے، اس کو کوئی نقصان ان کا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تجارت کیا ہے، اگر وہ تجارت کے تمام جو اصول ہیں اور جو شرائط تجارت ہیں، جو کنڈیشن آف بزنس ہیں، اللہ فرماتا وہ یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم نے جو مجھے دینا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، یہ بھی عمل ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول۔ نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ای الاعمال افضل، سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ تو فرمایا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کا معنی مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کسی پر احسان کر کے، کسی پر احسان کر کے، کسی کی امداد کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ عمل، یہ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر اللہ فرماتا پھر اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا، کہ اگر میرے راستے میں تم نے اپنی جان کو مشقت میں ڈالا، نماز پڑھنے کا آتا ہے، وضو کرتا ہے، انسان مشقت میں اپنے آپ کو ابھارتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مشقت میں ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، مال جاتا ہے، تو انسان کی جو مشقتیں مال کمانے کے بارے میں صرف ہوئی ہوتی ہیں، انسان ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے اتنا کمایا تھا، یہ سارا میں نے فلاں کے لیے خرچ کر دیا ہے، فلاں راستے پہ لگا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پر کبھی بھی غم نہ کرنا، اس کے بدلے میں نے تمہارے لیے بہترین اجر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری مشقتوں کی وجہ سے، تمہارے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ فرمایا اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اور فرمایا جنت وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، کہ جنت کے نیچے اللہ رب العالمین نے دریاؤں کا جال بچھا دیا ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، فرمایا وہ عمدہ پاکیزہ مکان ہوں گے اور ہمیشہ کے باغ ہوں گے جن میں تم رہو گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی، یعنی جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میں نے یہ انعام کیا ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ ابھی
یہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مدینہ طیبہ میں، اس وقت مکہ المکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی تک جو کنٹرول اور قبضہ تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا، قریش مکہ کا تھا۔ تو مشرکین مکہ کا جس وقت وہ قبضہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دل پر یہ بات گراں ہوتی تھی کہ یہ کعبہ تو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر تمام بتوں سے انہوں نے پاک کیا تھا، آج اس گھر میں یہ بت ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کا مشن اور قرآن کی دعوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اور رب ذوالجلال کے گھر میں یہ اعلان کر دیا جائے لا الہ الا اللہ، اب رب کریم کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور ان کے دل میں یہ بار بار خیال آتا تھا کہ مولا وہ مکہ المکرمہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، دوسری نعمت جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، ان قریب اللہ رب العالمین تمہیں وہ مدد بھی عطا کرے گا، وہ نصرت بھی عطا کرے گا، وفتح قریب، فرمایا کہ وہ فتح قریب آ گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی علیہ السلام آپ ان کو بشارت دیجئے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مکہ المکرمہ میں تمہارا دخول ہوگا، تم مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے اور خانہ کعبے کی چابی میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے خانہ کعبے سے نکالا تھا، اب نبی علیہ السلام ان کے بارے میں کہے گا، میرے نبی علیہ السلام ان کے بارے میں یہ اعلان فرمائیں گے کہ اے لوگو اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تم نے مجھے اس گھر سے نکالا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے پھر مکہ المکرمہ کا کنٹرول دیا، آپ علیہ السلام فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا اب تم نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، تم نے مجھے اس گھر میں عبادت کرنے سے روکا تھا، اب میں اس گھر میں داخل ہوا ہوں، اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب یوسف علیہ السلام پر وہ اتنا بڑا الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام سے کہا، جس وقت یوسف علیہ السلام کا وہ بھائی چھوٹا بنیامین کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھا گیا بادشاہ کا، تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارے سامان میں سے وہ پیالہ، اللہ رب العالمین نے یہ پوری تعبیر اور پوری جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی تھی کہ اس طرح کرنا، اس طرح بنیامین کو ٹھہرانا، وہ پورا ملاقات کا جو اللہ رب کریم نے ایک سسٹم اور نظام بنایا تھا، اس کے تحت وہ پیالہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھا گیا۔ پھر وہ سامان اس وقت تلاش کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہوا، تو وہ بھائی کہنے لگے کہ یہ بھی چور ہے، اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ تو جس وقت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ پوری سٹوری تھی، یوسف علیہ السلام اس وقت نہیں بولے، جس وقت وہ پورے حالات جو تھے وہ آشکار ہوئے، ظاہر ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر بھی الزام لگایا تھا چوری کا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں اس بات پر ملامت نہیں کرتا کہ تم نے مجھے کنویں میں گرایا، پھر مجھ پر یہ الزام لگایا کہ وہ یوسف جو تھا وہ چور تھا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اے محمد علیہ السلام ہم تو تمہارے بارے میں وہی اپنا ایک اعتقاد رکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے سبھی کو معاف کر دیا تھا کہ میں اللہ کریم نے مجھے کریم بنایا ہے، اللہ کریم نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ علیہ السلام نے سبھی کو معاف کر دیا۔ یہ وہ آیات بینہ تھی جو اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کو فتح مکہ کی بشارت دی تھی۔ اس میں فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے جو مدد ہے وہ آنے والی ہے اور فتح جو ہے وہ قریب ہے۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے نور کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کو روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔